الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، امان میں رکھے، عافیت میں رکھے، اور اس کے جو اسباب ہیں بیماری سے بچنے کے لیے وہ اسباب بھی اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ الرحیق المختوم کا یہ درس ہمارے ساتھ ہے۔ اے اللہ، سیرت النبی کی یہ مجلسیں ہیں جس کو ہم سن رہے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی صفائی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، انہی کے نقش قدم پر ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے نہیں، کیسے آپ کی پیروی کر سکیں گے؟ تو غزوہ احزاب کی بہت ساری باتیں ہم نے سنی، کیسے دشمنوں نے متحد ہو کر مدینے کو گھیرا اور اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا طوفان بھیجا اور ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور سب ناکام و نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کا حساب لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کا حساب لیا جنہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی، مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اسلام کو مٹا دینا چاہا۔ تو ان میں سے بنو قریظہ تھی جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو قریظہ سے فارغ ہو گئے تو اور بھی کچھ بڑے بڑے اکابر مجرمین تھے جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک تھا سلام ابن ابی الحقیق۔ اس کا نام کیا ہے؟ سلام بن ابی الحقیق، جس کی کنیت تھی ابو رافع۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ اوس کے قبیلے کے لوگوں نے ایک مشہور یہودی کو قتل کیا تھا۔ وہ کون تھا؟ کعب بن اشرف۔ کعب بن، انصار کے دو مشہور قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج۔ اوس والوں نے تو کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا، اب خزرج والوں نے چاہا کہ ہمارے قبیلے کی طرف سے بھی کوئی کیا ہو، ایک بڑا کام ہو، اسلام کا کوئی دشمن ختم کیا جائے۔ تو اس لیے کہ ابو رافع سلام ابن ابی الحقیق اکابر مجرمین میں سے تھا، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورغلانے میں اس کا بڑا حصہ تھا اور اپنی مال سے مشرکین کی مدد کرتا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب بنو قریظہ کا کام پورا ہو گیا تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اگر موقع دیا جائے تو ہم کیا کریں، ابو رافع کو ختم کر دیں۔ کیوں؟ اوس والوں نے کسے ختم کیا تھا؟ کعب بن اشرف۔ قبیلہ خزرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کارنامہ وہ بھی انجام دیں، اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دیا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ ابو رافع ہے جس سے ہماری دشمنی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے رہا ہے، تو عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ تو قبیلہ خزرج کا ایک مختصر دستہ، ایک ٹیم جس میں 5 آدمی تھے، اس کام کے لیے روانہ ہوئے
یہ سب کے سب قبیلہ بنو سلمہ سے متعلق تھے اور خزرج سے تھے، اور ان کے کمانڈر تھے عبداللہ بن عتیق، عبداللہ بن، قاف نہیں، آخر میں کیا آئے گا؟ کاف کے، عبداللہ بن عتیق، کاف، ہاں۔ تو یہ ابو رافع اس کا قلعہ تھا خیبر میں، خیبر میں۔ تو یہ 5 آدمی کی ٹیم سیدھے وہاں خیبر پہنچی، اور معلوم ہے کہ مدینے سے خیبر دور پڑتا ہے۔ اگر ہم لوگ صبح صبح بس سے نکلیں گے تو 11 بجے یا 10 بجے کے لگ بھگ ہم کہاں پہنچیں گے؟ خیبر پہنچتے 2 گھنٹے 3 گھنٹے۔ تو خیبر جب پہنچے تو شام کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ زمانے میں تو چل کر یا اونٹوں پر سفر کیا ہوگا صحابہ کرام نے، اور شام کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ لوگ باہر، قلعے سے باہر آ کر کھیتوں میں کام کرتے تھے، کھجور کے باغات تھے، ابھی بھی کھجور کے باغات ہیں خیبر میں۔ تو شام جیسے ہوتی تھی پورے اندر آ جاتے تھے، قلعے کا دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی لوگ پہنچے سارے لوگ اندر جا چکے تھے، وقت ہو چکا تھا۔ تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا میں کچھ سمتھنگ ہیلا کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ کچھ بھی کرتا ہوں کہ ہم لوگ کیا کریں، اندر کیسا بھی داخل ہو جائیں۔ تو قلعے کا جو مین گیٹ تھا اس کے قریب پہنچ کر انہوں نے کیا کیا، سر پہ کپڑا اوڑھ کے، جیسے قضائے حاجت کے لیے لوگ بیٹھتے تھے وہ زمانے میں، وہ زمانہ تو لیٹرین کا زمانہ نہیں تھا، کہیں جنگلوں میں ادھر ادھر بیٹھ جاتے تھے، تو ویسے قلعے کے قریب، دروازے کے قریب ادھر بیٹھ گئے۔ تو قلعے کا جو چوکیدار تھا، دربان جو تھا، گیٹ کیپر جو تھا، تو اس نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ کوئی آدمی ہے اندر آنے والا، ابھی قضائے حاجت کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا او اللہ کے بندے، کسے کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ سے، اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں۔ اسے بھی جانے کی جلدی تھی، کیا بولا؟ اندر آنا ہے آ جاؤ، لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ دروازہ بند کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بس یہی میں چاہتا تھا۔ ایسا بولتے ہی میں اندر گھس گیا، اندر جا کر میں چھپ گیا، اندر پہنچ گئے۔ وہ لائٹنگ کا تو زمانہ نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو گیٹ کیپر جو تھا، پہرے دار، اس نے دروازہ بند کر کے ایک کھونٹی سے کیا کیا، چابیاں لٹکا دی، دروازے کی جو چابیاں تھیں وہ چابیاں لٹکا دی۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ یہ اندر ہیں، باقی ان کے 4 ساتھی باہر ہیں۔ اب تلاش کرنا تھا ابو رافع۔ ابو رافع بالا خانے پہ رہتا تھا، اوپر، بالکنی بولتے نا ہمیں، اوپر اندر ایک دم ٹاپ فلور پہ وہ رہتا تھا، اور وہاں اس کی مجلس ہوا کرتی تھی، سارے بیٹھتے تھے، باتیں ہوتی تھی، پینا پلانا ہوتا تھا۔ تو ساری مجلس ختم ہو گئی تو میں بالا خانے کی طرف چڑھنے لگا، اس کا جہاں کمرہ تھا وہاں میں چڑھنے لگا۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں اندر جاتا، دروازہ کھول کے اندر جاتا، وہ دروازہ اندر سے بند کرتے جاتا۔ کیا رفیق بھائی، کتنا ہمت کا کام! جیسے جیسے اندر جا رہے ہیں دروازہ کھول کر کیا کر رہے ہیں، اندر سے دروازہ کیا کر رہے ہیں، بند کر لے رہے ہیں، اس امید میں کہ اگر میری موجودگی کا کسی کو، باہر والوں کو علم بھی ہو تو ان کے آنے تک میں میرا کام کیا کر دوں، پورا کر لوں۔ اور میں جو کوئی دروازہ بھی کھولتا اسے اندر کی جانب سے بند کر لیتا۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا تو اپنے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے میں ابو رافع کا کام تمام کر دوں گا۔ اس طرح میں اس کے پاس پہنچ گیا، لیکن مشکل کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک اندھیرے کمرے میں تھا۔ جس کمرے میں ابو رافع تھا
ایک دم ڈارک اندھیرا کمرہ، اسی کمرے میں اس کے بیوی بچے بھی تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیا تھی؟ عورتوں کو اور بچوں کو کیا نہیں کرنا؟ قتل نہیں کرنا. لیکن اندھیرے میں کیسے پہچانوں کہ ابو رافع ہے کہاں، اس کے بچے کہاں ہیں، بیوی کہاں ہیں، کیسے شناخت ہو، کیسے پہچانوں؟ اور مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے. اس لیے میں نے کہا زور سے ابو رافع کا نام لے کے پکارے، ابو رافع. تو اس کو بڑا تعجب ہوا، میرے کمرے میں یہ کون آ گیا؟ اس نے کہا یہ کون؟ تو جیسے ہی آواز آئی میں نے جھٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک مار ماری. آواز جہاں سے آ رہی میں نے کیا کیا؟ وہاں مار مارا. تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیکن میں اس وقت ہڑبڑایا ہوا تھا، پریشان تھا، اس لیے کچھ نہ کر سکا. ادھر اس نے زور کی چیخ ماری، لہٰذا میں جھٹ کمرے سے باہر نکل گیا اور ذرا دور ٹہر کر پھر آ گیا اور آواز چینج کر کے بولا ابو رافع. یہ کیسی آواز تھی؟ حالانکہ خود ہی بولے، آواز چینج کر کے پھر کیا بولے؟ کون یہ اندر آ گئے؟ یہ کس کی آواز تھی؟ تو ابو رافع نے کہا تیری ماں برباد ہو. ایک عربی زبان کا ایک مقولہ تھا، جیسے لوگ بولتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا ڈولا نکلے، ویسے عربی میں بھی ایسی باتیں بولی جاتی تھیں. کیوں بھائی بولتے نہیں؟ بولتے ایسا بولتے نہیں؟ اچھا تو اس نے کہا کہ تیری ماں برباد ہو، یہ ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے. وہ سمجھا کہ کوئی دوسرا آدمی بول رہا ہے. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک زوردار ضرب لگائی جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا. اب میں نے کریکٹ دیکھ کے مارا تو اب کیا ہو گیا؟ لیکن اب بھی میں اسے قتل نہ کر سکا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کی پیٹھ پر رکھ کر دبا دی اور وہ اس کی پیٹھ تک جا رہی. میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے، اس لیے اب میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس ہوا. اب وہاں سے واپس جب آ رہے ہیں تو ایک جگہ پہنچ کر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ نیچے زمین ہے، سیڑھی ختم ہو چکی ہے. جیسے انہوں نے پیر ڈالا، زمین ابھی نہیں آئی تھی، وہاں بھی سیڑھی ہی تھی، وہاں سے نیچے گر پڑے اور نیچے گر پڑے اور پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑے. چاندنی رات تھی، دیکھا تو پنڈلی سرک گئی تھی. جو پنڈلی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ سے کیا ہو گئی تھی؟ ٹل گئی. میرا جو ٹربن تھا، پگڑی تھی، اس سے میں نے کس کر باندھا اور دروازے پر آ کر بیٹھ گیا. جو مین گیٹ تھا وہاں آ کر میں نے بیٹھ گیا. اندھیرا تھا، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا. اور میں نے دل میں کہا کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ میں نے اپنا کام پورا کر لیا ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. وہاں بیٹھ گئے. تو جب تھوڑی دیر ہوئی اور مرغ نے بانگ دیا. مرغ کم بانگ دیتا؟ سحر کے وقت. اب تو تھوڑے لیٹسٹ مرغے آئے ہیں، رات بھر بانگ دیتے رہتے. نہیں ایسا ہو رہا ہے ابھی، مجھے تعجب ہوتا ہے. جیسے ہمارا ٹائم ٹیبل بدل گیا ہے، جانوروں کا ٹائم ٹیبل بھی کیا نہیں رہا، صحیح نہیں رہا. ہمارے گھر کے پاس ایک مرغا ہے، 24 گھنٹے بولتا ہے، اسے کوئی ٹائم ہی نہیں کب بولنا ہے. تو مرغ نے بانگ دی. تو مرغ جب بانگ دیا تو اس زمانے میں ہوتا تھا، میسیجز کا تو زمانہ نہیں تھا، تو قلعے کے اوپر چڑھ کر ایک اعلان کرتا تھا. اس کو بولتے تھے موت کا اعلان کرنے والا. کوئی بھی مر جاتا تو قلعے کے فصیل پر چڑھ کر وہ ایک مخصوص جگہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا تھا. تو بلند آواز سے پکارا اس نے. وہاں سے وہ آواز سنا. کیا اعلان ہو رہا ہے؟ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دے رہا ہوں. اوپر سے اعلان ہو رہا ہے. تو اب ان کو کیا ہو گیا؟ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ یقین ہو گیا کہ میرا کام کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا، جو 4 ساتھی وہاں تھے، اور کہا کہ اب یہاں سے بھاگ چلو، ہمارا کام کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا.
اللہ نے ابو رافع سلام ابن ابی الحقیق اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ چنانچہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ کیا بولے؟ اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دست مبارک پھیرا اور پھیرا، ایسا لگا گویا تکلیف تھی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیرا، پنڈلی جو سرک گئی تھی کیا ہو گئی؟ سیٹ ہو گئی، سمجھے؟ اچھا، یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری کی روایت، جو روایت ہم نے پڑھا ابھی، اس میں کیا ہے؟ اکیلے آدمی، کون؟ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، یہ اکیلے آدمی گئے ہیں، یہ ساری کاروائی کیے ہیں۔ ابن اسحاق کی ایک روایت ہے، اور ایک روایت ابن اسحاق کی ہے کہ ابو رافع کے گھر میں 5 صحابہ اکرام گھسے تھے۔ اس روایت کے حساب سے 5 گئے تھے، سب نے اس کے قتل میں شرکت کی تھی۔ جس صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوجھ ڈالا تھا وہ حضرت عبداللہ بن انیس تھے، ابن اسحاق کی روایت کے حساب سے۔ اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب رات میں ابو رافع کو قتل کر لیا اور عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو انہیں اٹھا لائے اور قلعے کی دیوار کے آر پار ایک جگہ چشمے کی نہر گئی ہوئی تھی، ایک چشمہ تھا، اسی میں گھس گئے۔ ادھر یہودیوں کو معلوم ہوا کہ کوئی آ کے قتل کیے ہیں، انہوں نے آگ جلائی، ہر طرف دوڑ کر دیکھا۔ جب مایوس ہو گئے تو مقتول کے پاس واپس آ گئے، صحابہ کرام واپس ہوئے، حضرت عبداللہ بن عتیق کو اٹھا کر، یہ 4 آدمی اٹھا، چل نہیں سکتے تھے نا، پاؤں تو پنڈلی تو سرک گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس سریے کی روانگی ذی قعدہ یا ذی الحجہ 5 سن ہجری میں عمل میں آئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب اور قریظہ کی جنگوں سے فارغ ہو گئے اور جنگی مجرمین سے نمٹ چکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مدینے کے اطراف جو قبائل ہیں ان سے بھی کیا کیا جائے؟ بدلہ لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کو کچھ لوگوں نے قتل کیا تھا دھوکے سے، قاری ہونا ایسے بول کے لے گئے تھے۔ رجیع، اس کا نام کیا تھا؟ رجیع، 8 صحابہ کو قتل کیا تھا، 2 صحابہ کو مکے والوں کو بیچ دیا تھا، انہوں نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا، تو ان سارے لوگوں کا انتقام لینا تھا۔ تو کہتے ہیں بہت سارے غزوے اور سرایا اس کے بعد ہوئے، اس میں ایک دوسرا سریہ تھا۔ پہلا سریہ کون سا؟ سلام ابن ابی الحقیق کا قتل۔ ایک دوسرا سریہ ہے، سریہ اور غزوے کا فرق اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں۔ سریہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک۔ سریہ محمد بن مسلمہ احزاب و قریظہ کی جنگوں سے فراغت کے بعد یہ پہلا سریہ ہے جس کی روانگی عمل میں آئی۔ اس میں 30 آدمی تھے۔ سریہ محمد بن مسلمہ کتنے آدمی تھے؟ 30 آدمی۔ اس سریے کو نجد کے اندر بکرات کے علاقے میں دریا کے آس پاس قرطہ نامی مقام پر بھیجا گیا تھا۔ وریا اور مدینے کے درمیان 7 رات کا فاصلہ ہے۔ یہ 30 آدمی کتنا دور گئے ہیں؟ 7 نائٹس جرنی کے رہے۔ جرنی میں تھک جاتا آدمی، جا کے وہاں کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے۔ روانگی 10 محرم کو عمل میں آئی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی، قبیلہ بنو بکر کی ایک شاخ تھی۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے، جتنے دشمن تھے سب کیا ہوئے؟ بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے چوپائے، کیٹلز
اور بکریاں وہاں سے لا لیے، اور محرم میں ایک دن باقی تھا کہ مدینہ آ گئے، اس لیے کہ محرم میں کیا نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنا۔ اے دیکھو رفیق بھائی، آتے آتے کیا کیے، ہم لوگ ہمیشہ ان کا ذکر سنتے ہیں، تو یہ کون سا قبیلہ ہے؟ آتے آتے بنو حنیفہ کے سردار، بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا، اس کے ایک سردار تھے ثمامہ بن اثال، ان کا نام کیا تھا؟ ثمامہ بن اثال، وہ بھی ان کو بھی پکڑ کے لائے، وہ بڑے سردار تھے، ان کو پکڑ کے لائے۔ وہ کس نیت سے نکلے تھے؟ وہ زمانے میں ایک جھوٹا نبی تھا، مسیلمہ کذاب، مسیلمہ کذاب۔ یہ مسیلمہ کذاب نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے قتل کر دو، تو یہ ثمامہ بن اثال اپنا بھیس بدل کر قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے پہلے ہم نے ایک آدمی کے بارے میں پڑھا تھا جو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، مسلمان ہو گئے، عمیر بن وہب جمحی۔ ویسے ہی یہ بھی کیا ہوا تھا، قتل کرنے کے لیے نکلے تھے ثمامہ بن اثال، لیکن مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے سیدھے لائے مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ اس زمانے میں جیل تو تھے نہیں، مسجد نبوی میں لا کر ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر پوچھے ثمامہ کیا حال ہے، کیسے ہو؟ دیکھیے ایسا کوئی پوچھتا، ایک معمولی قیدی ہے جس کو قید کر کے لایا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پوچھ رہے ہیں، تو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ 10 سال 20 سال لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں جیلوں میں، ان کا کیس ٹیبل پر نہیں آتا ہے، ان کی طرف سے کوئی وکالت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ہماری قوم 1 کروڑ کی مسجد تو بنا دیتی ہے، لیکن ان قیدیوں کو قید سے چھڑانے کا کوئی کام نہیں کرتی۔ مسجد بہت جیب بھر کے چندہ دیں گے، مسجد نہ بنا رہے ہیں، چلو دل کھول کے چندہ دیجئے، جیسے سفیر بولتے جھولی بھر دیتے۔ لیکن وہ لوگ جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں، جن کی بیوی بچے بھوک اور پیاس اور افلاس کی نوبت ان کو آئی ہے، لیکن ایسے قیدیوں کو چھڑانا جو شریعت میں ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ اس پر خرچ کیا جائے، ان کی طرف سے وکالت کی جائے، ان کے جو الزامات ہیں اس کے لیے وکیل رکھے جائیں، تو اس کوشش میں بہت کم کیا کرتے ہیں لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس گئے ہیں، جا کر کہہ رہے ہیں کہ ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے، مطلب تمہارا خیال کیا ہے، ابھی تو تم مسجد نبوی سے بندھے ہوئے ہو، تمہارا خیال کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک خیر ہے۔ کیا بولے؟ میرے نزدیک کیا ہے؟ خیر ہے، میرے نزدیک کیا اچھائی ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو یہ خون والے کو قتل کرو گے، ذا دم، اور اگر احسان کرو گے تو یہ قدردان پر احسان کرو گے، کوئی بات نہیں ہے، قتل کر دو گے تو ٹھیک ہے، اگر احسان کرتے ہو تو میں بہت بڑا قابل قدر آدمی ہوں، اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو، مجھے چھوڑنے کے لیے جتنا مال چاہو مانگ لو۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، اسی حالت پر چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا، اور ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ تیسری بار گزرے تو پھر وہی سوال و جواب ہوا، سوال وہی جواب وہی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ایسا کرو، ثمامہ کو آزاد کر دو۔ کیا کرو؟ ثمامہ کو فری کر دو، آزاد کر دو۔ ثمامہ وہاں سے آزاد ہوئے، قید سے آزاد ہوئے، لیکن اسلام کے شکنجے میں قید ہو گئے۔ جسمانی قید سے آزاد ہوئے، لیکن ان کا دل و جسم دونوں کیا ہو گئے؟ اسلام کے قید میں آ گئے۔ کہتے ہیں وہاں سے اللہ کے صحابہ نے ان کو چھوڑا، سیدھے گئے اور قریب میں ایک کھجور کا باغیچہ تھا، وہاں
پانی کا ایک چشمہ تھا، وہاں جا کر غسل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے. کوئی پریشر نہیں، کوئی بہکانا نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی لالچ نہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو ایسا ہوگا، بزنس لگا کے دیں گے، تمہاری شادی کسی خوبصورت لڑکی سے کر دیں گے. ایسی کوئی باتیں ہمارے پاس نہیں ہیں. اسلام آیا اور بیاں ہے. اسلام کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، بتا کیوں نہیں ہوں گے؟ ہر بچہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہم اس کے ساتھ کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی فطرت پر واپس آتا ہے. وہ اپنی فطرت پر کیا ہو رہا ہے؟ واپس آ رہا ہے. ہم نے کوئی دباؤ نہیں کیا، ہم نے اسے کوئی لالچ نہیں دیا، ہم نے اسے کوئی رغبت نہیں دلایا. بس بات اتنی تھی کہ کل کا بھولا بسرا کیا ہوا، وہ خود کیا ہوا، گھر واپس آیا ہے. بس اتنی سی بات. یہ دیکھیے، خدا کی قسم، پھر وہ کہتے ہیں واپس آ کر مسلمان ہوئے تو اپنا تاثر کیا پیش کیا، فیڈ بیک کیا دیا. دیکھیے، اللہ کی قسم، زمین کے اوپر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، برا نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. اور اللہ کی قسم، زمین کے اوپر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ برا نہ تھا، مگر اب آپ کا دین دوسرے تمام دینوں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. اور ساتھ ساتھ ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا. جب آپ کے صحابہ نے مجھے اریسٹ کیا تھا، گرفتار کیا تھا، میں نیت کر کے عمرے کے لیے نکلا تھا. کہاں جانا چاہ رہا تھا؟ میں عمرہ جانا چاہ رہا تھا. آپ کے لوگوں نے مجھے کیا کر لیا؟ گرفتار کر لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خوش رہو، خوش رہو، اور حکم دیا کہ جاؤ، جا کر عمرہ کر لو، عمرہ کر لو. تو ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے. مکہ پہنچے تو مکے میں بڑے بڑے لوگ ہیں. انہوں نے جیسے ہی ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کہا، ثمامہ تم بددین ہو گئے ہو، تم کیا ہو گئے ہو، تم دین سے کیا ہو گئے ہو، پھر گئے ہو. ان کی منطق الٹی تھی، ان کی گنگا الٹی بہتی تھی. نہیں، پانی ایسا جانا کہ تو کیسے جاتا ہو، ایسا جاتا تھا. تو وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ کیا ہو، آدمی بددین ہو جائے. انہوں نے کہا کہ تم کیا ہو گئے ہو، بددین ہو گئے ہو. ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں. اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے، اسلام ایسی چیز ہے جو جب کسی چیز میں آ جاتی ہے تو وہ اپنا کام کرنا شروع کرتی ہے. ایسا نہیں کہ یہ ایک وال کلاک ہے، جب تک آپ بیٹری نہیں ڈالیں اس میں وہ کام نہیں کرتی ہے. لیکن جیسے ہی بیٹری ڈالیں، آورس وہ بھی چلنے لگتا ہے، سیکنڈ کا کاٹا وہ بھی چلنے لگتا ہے. یعنی تمام کاٹے اس میں چلنے لگتے ہیں. وہ ٹک ٹک کیا کرنے لگتی ہے؟ آواز کرنے لگتی ہے. بالکل اسلام کا یہی معاملہ ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اسلام کا یہی حال ہوتا ہے، اسلام کے ساتھ یہی باتیں ہوتی ہیں. تو ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی عمرہ کیا، مکے کے لوگوں سے ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیے، اللہ کی قسم، تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ان کے پاس گیہوں کہاں سے آتا تھا؟ یمامہ سے آتا تھا. تو وہ زمانے میں ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس سے تم کو گیہوں آتا ہے، اور آج کے بعد گیہوں کا ایک دانہ یمامہ سے مکہ نہیں آئے گا. اور یمامہ
مکے والوں کے لیے کھیتی کی حیثیت رکھتا تھا. وہاں سے گیہوں آئے تبھی ان کو گیہوں ملتا تھا، ورنہ گیہوں نہیں ملتا تھا. اب ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ واپس یمامہ گئے اور گیہوں کی رسد کیا کر دی؟ روک دی، بولا کہ گیہوں نہیں جائے گا. اب مکے کے لوگ سخت مشکل میں پڑ گئے، بولے کہ گیہوں نہیں تو کھائیں گے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دیا. بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، بھلے کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ ثمامہ بن اثال ان کو خط لکھ دیں کہ جو گیہوں ہمارا بند ہوا ہے اسے کیا کریں، ہم کو جاری کروا دیں. تو اس طرح سے ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہے. اسی طرح ایک اور غزوہ ہے، غزوہ بنو لحیان. یہ کون سا ہے؟ غزوہ بنو لحیان. یہ لوگ وہی ہیں، یہ قبیلہ وہی ہے جنہوں نے مقام رجیع میں 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا تھا اور 2 کو مکے والوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا، جہاں وہ دونوں بے دردی سے قتل کیے گئے تھے. لیکن مشکل کیا تھی؟ یہ بنو لحیان کا جو قبیلہ تھا مدینے سے دور اندر حجاز میں مکے کے قریب تک چلے جاتا تھا. اگر وہاں ان کو حملہ کرنا بولے تو ایسے لگے کہ آپ مکے کے بارڈر پر پہنچ گئے. ان سے حملہ کرتے کرتے ایک بڑے دشمن کے قریب پہنچ جانے والی بات تھی. لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حدود مکہ سے قریب تھا اور اس وقت مسلمانوں اور قریش و اعراب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے. بڑا دشمن کون رفیق میں؟ قریش. بنو لحیان پر حملہ کرنے کے لیے جانا کہ تو کہاں تک جائیں گے؟ قریش تک جانا پڑے گا. لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ان کے عزائم کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب بنو لحیان سے رجیع کے مقتولین کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 10 آدمی جو شہید ہوئے تھے اس کا بدلہ لینے کا ٹائم آ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول یا جمادی الاولی سے 6 سن ہجری میں 200 صحابہ کے ساتھ لحیان کا رخ کیا. مدینے میں عبداللہ ابن مکتوم کو اپنا جانشین بنایا اور ظاہر کیا کہ شام کا سفر کرنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جاتے تھے تو ایک طرف کیا کرتے تھے؟ بتاتے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شام کا ارادہ ہے. پھر اس کے بعد آپ یلغار کرتے ہوئے امج اور عصفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی میں، جہاں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، جس وادی میں 8 صحابہ شہید ہوئے تھے، وہاں پہنچے. وہاں پہنچ کر وہ جگہ وہی تھی جہاں 8 صحابہ شہید ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے لیے رحمت کی دعائیں کی. بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے لیکن جگہ یاد آئی تو صحابہ کرام یاد آئے، ان سب کے لیے رحمت کی دعا کی. اب ادھر بنو لحیان کو خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ ہماری گرفتاری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیں گے. تو وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل گئے، سب گاؤں چھوڑ کے کیا ہو گئے؟ پہاڑ کے اوپر بھاگ گئے اور ان کا کوئی بھی آدمی گرفت میں نہ آ سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرزمین میں 2 دن تک قیام کیا. اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے سریے بھیجے لیکن بنو لحیان مل نہیں سکے. اس کے بعد آپ نے عصفان کا قصد کیا، وہاں سے 10 شہسوار قرع الغمیم بھیجے تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی اطلاع ہو جائے، قریش بھی جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک آ کر حملہ کر کے واپس جا رہے ہیں.
اس کے بعد پورے 14 دن مدینے سے باہر گزار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے. دیکھیے ایک مسلسل جد و جہد ہے. جیسے کچھ تصویر پیش کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اس سے اپنے گھر میں ہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے کہا کہ بنو جنگ احزاب میں کئی دن، پھر اس کے بعد بنو قریظہ کے حصار میں کئی دن، کئی ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر ہیں. اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن گھر سے باہر ہیں. اس مہم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ فوجی مہمات اور سریے روانہ فرماتے رہے. اس میں سے کچھ یہ ہیں سریے غمر، اور ایک سریہ تھا اللہ کے غمر. ربیع الاول یا ربیع الاخر 6 سن ہجری میں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ. کون ہیں آپ؟ عکاشہ بن محسن. آپ ان میں سے ان کی طرح نہیں ہونا چاہتے؟ ہاں نہیں ایک ہی جواب دے سکتے آپ. ایک آدمی ایک ہی جواب دے سکتے. ہو گیا. ہاں اور آپ رفیق بھائی؟ عکاشہ بن محسن. ہاں نہیں اور یاد آیا؟ اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40,000 آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تو عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یجعلنی منہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ میں بھی کیا ہو جاؤں، ون آف دا ان لوگوں میں سے میں بھی کیا ہو جاؤں، ایک ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا کہ انشاءاللہ تم بھی کیا ہوگے، ان میں سے ایک ہوگی. اور ایک صحابی نے کہا کہ میرے واسطے بھی اللہ کے رسول. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبقک بہا عکاشہ. عکاشہ تم سے بازی لے گئے. کیا بولا؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے پہلے تو ایسے معاملے میں پہلے آگے بڑھ کے کیا کر لینا، ذرا لوگ رہتے سامنے رکھو بھی کیا بھی نہیں کر سکتے، بیٹھ کو اچھا جائیں گے لیں گے، کون کیا چلے. جہاں خیر کا معاملہ ہے، فضیلت کا معاملہ ہے، جب کیا کرنا، آگے بڑھ کر کیا کرنا. والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو ایسے نیکی کے کاموں میں کیا کرنا، سبقت لے جانا. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. تو یہ ہیں عکاشہ بن محسن. تو 40 آدمیوں کی کمان دے کر مقام غمر کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا. یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے. مسلمان آ رہے ہیں یہ سن کر وہ سب لوگ بھاگ گئے. تو ان کے بھاگ جانے کے بعد ان کے 200 کیملز لے کر یہ لوگ کیا ہوئے، واپس آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، غنیمت دے دیا. اس کے بعد ہمارے ساتھ سریہ ذوالقصہ وہ بھی ہے، سریہ جموم ہے، سریہ عیس ہے، اور سریہ کچھ سرایا ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسیع، جس میں بہت اچھی باتیں ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.